نہیں چار السلام بنا علیکم کے محمود بھائی، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام آغا جان، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ اللہ کا تعالیٰ کا بڑا شکر احسان ہے، آپ کی مہربانی، آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. بڑی سعادت نصیب ہوئی مجھے کہ میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں. اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو آ، سلامتی عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ میرا میرا تعلق، میں تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں. جی میرا سر۔ تعلق تھا بریلی مسلک سے نا. جی تو 1 سال ہو گیا ہے میں ادھر. آ، الحمدللہ فقہ جعفریہ ماشاء میں نے اللہ، اپنا لیا گھر میں. میرے بچے بھی جو ہیں وہ الحمدللہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. پہلے ہم ماشاء اللہ، سب ماشاء ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے. بائی پروفیشن میں ویسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. ماشاء تو اللہ، اور آپ کو میں آپ کا میں بہت بڑا. اللہ مطلب آپ کو میں عزت۔ تہ دل سے آپ کی عزت کرتا ہوں. اور کوئی 1 سال سے میں آپ کو سن رہا ہوں اور مسلسل کنٹینیوس. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اچھا. اللہ آپ کو سلامتی آج دے۔ آ، اللہ آپ کو آپ کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے. تھینک یو سر۔ آج آج سر میں صبح میں نے آپ کا ایک کلپ سنا تو وہ تھا ایک شیعہ ذاکر کے ساتھ. ہم، تو وہ کلپ سن کے نا مجھے بڑا وہ اضطراب پیدا ہوا. تو میں نے چاہا کہ میں آپ سے جی جی صرف 2 منٹ گفتگو کر لوں. جی اس کی اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ خاص طور پہ وہ شیعہ جو مطلب نئے نئے شیعہ ہوئے ہیں انہیں زیادہ جی نہیں جی پتا. وہ ہم، جماعت عمریہ چھوڑ کے تو پورے شیعہ ہو گئے ہیں. الحمدللہ میں نے اپنے گھر پہ علم بھی نصب کیا ہے. مرم توفیق بھی. تو سر میری صرف ایک گزارش تھی کہ جو اہل تشیع کے اپنے اختلافات ہیں، اندر کے اختلافات، ہم۔ وہ کم از کم اگر نشر نہ ہو تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے. کیونکہ یہ لوگ تو ویسے ہی ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو اس طرح کے جب اختلافات ظاہر ہوتے ہیں ان پہ تو میرا خیال ہے زیادہ خرابی پیدا ہوتی ہے. دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر میں ان کے خلاف نہ بولوں نا، پہلی بات یہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چپ رہیں گے، میرے خلاف نہیں بولیں گے. میں ان پہ ذاتی حملہ تو نہیں کرتا مراجع ان لوگوں پر، میں کہتا ہوں ان کا طریقہ کار غلط ہے، ان کا طریقہ کار بدعت ہے. اب فرض کریں کہ میں ان کے خلاف نہ بولوں تو یقین جانیے کہ ان کے حملے مجھ پر اور شدید ہو جائیں گے. اور یہ مجھ پر، کیونکہ میں سالوں تک، دیکھو میرے بھائی، میں سالوں تک یہی کام جو میں بھی اردو میں کر رہا ہوں نا، اس سے زیادہ میں عربی زبان میں، وہ فارسی زبان میں کرتا تھا، اور میں کوئی ان سے پنگا نہیں لیتا تھا، مراجع مجتہدین سے، علماء سے. اور یہ سب یہی سیستانی، یہ سب سارا دن کا کام یہی تھا کہ میرے لیے ہرڈلز پیدا کریں. اور کیونکہ ہمارا خرچہ بہت زیادہ تھا اس زمانے میں، دیکھیں ہمارے پاس 3 زبانوں میں چینلز تھے. امام مہدی علیہ السلام ٹی وی اردو میں تھا، اور وہ امریکہ میں پخش ہوتا تھا، اور پاکستان میں بھی سیٹلائٹ، جن کے پاس سیٹلائٹ ٹی وی تھا اس زمانے میں پخش ہوتا تھا. اور جو عربک اور فارسی تھا وہ پورے امریکہ میں، پورے امریکہ میں، یورپ میں اور مڈل ایسٹ میں براڈ کاسٹ ہوتا تھا. اور عربک کا جو ٹی وی تھا، نارتھ افریقہ، یونائٹڈ اسٹیٹس، کینیڈا، اور اس کے علاوہ پورے یورپ اور مڈل ایسٹ میں یہ براڈ کاسٹ ہوتا. تو ہر مہینے ہمارے پاس تقریباً $1.5 کا صرف بل آتا تھا، سیٹلائٹ ڈیوز، جو سیٹلائٹ کمپنیز تھے ان کو ہمیں دینا ہوتا تھا، کیونکہ وہ بہت اب بھی اسی طرح، مجھے نہیں لگتا میں سستا ہو گیا، اب بھی مہنگا. تو اس وقت وہ زمانہ وہ تھا کہ لوگ یوٹیوب وغیرہ نہیں دیکھتے تھے، یعنی اتنا پاپولر نہیں تھا یہ یوٹیوب، فیس بک وغیرہ. اس زمانے میں وہ زمانہ تھا سیٹلائٹ چینلز کا. تو عرض یہ ہے کہ یہ ان کا کام ہی یہی تھا، سیستانی وغیرہ، یہ اپنے ویب سائٹ پہ کچھ نہیں لکھتے تھے، لیکن جو لوگ ہمارے ساتھ تھے نا، وہ پرائیویٹ میٹنگز میں یا کوئی ان کو فون کرتے، اکثر لوگ فون کرتے تھے کہ آپ کیا کریں، ہم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ، وہ کہتے ہیں نہیں، اس کو سپورٹ نہیں کرو. اور اس کے علاوہ یہ کیونکہ ان کے مساجد ان کے ہاتھ میں ہے، سب جگہ ممبریں ان کے ہاتھ میں ہیں، تو یہ ممبروں سے اپنے خطیبوں کو کہتے تھے کہ اس شخص کا نام لے کے اس کو برا بلا کہہ دو، اور لوگوں کو منع کرو کہ اس کے پروگرام کو نہ، بلا وجہ. یعنی میں کیا کر، میں یہی باتیں جو اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے، 12 اماموں کی عصمت ہے، حدیث غدیر ہے، حدیث ولایت ہے، یہی باتوں کو بیان کرتا تھا. تو یہ میرے خلاف اس طرح یہ بولتے تھے. تو عرض یہ ہے کہ اس زمانے میں جب کچھ نہیں کرتا تھا یہ میرے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا بھائی. تو
اب حقیقت یہ ہے میرے عزیز میرے بھائی، میں اگر ان کے خلاف بولتا ہوں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے میرے خلاف پوزیشن لی ہے. دیکھیں بہت سارے مراجع میرے ساتھ بھی تھے اس زمانے میں. آیت اللہ وحید خراسانی صاحب مثلا بہت ہی زور کے ساتھ ہماری سپورٹ کرتے تھے. اور بھی بہت سارے مراجع نجف کے مراجع تھے کہ اب وہ کہتے تھے کہ اپنا گھر بھیج دو، اللہ یاری کہ تم سپورٹ کرو. ٹھیک ہے نا، اللہ یاری. تو میں نے لیکن عرض یہ ہے دیکھ جب میں دیکھتا ہوں کہ شیعہ ظاہر جیسے جماعت عمریہ کہتے ہیں نا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، شیعہ بھی یہی کہتے ہیں ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کی اتباع نہیں کرنی ہے. اتباع کس کی کریں گے؟ مراجع کی کریں گے. اور مراجع ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ صرف اور صرف آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہماری تقلید کریں، ہماری فتووں پہ عمل کریں. کتاب اور سنت پہ عمل آپ نہیں کر سکتے، عمل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس یہ آپشن ہے ہی نہیں ہے. سوائے تقلید کے آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو میں اس پہ ساکت نہیں رہ سکتا. اگر بدعت ظاہر ہو جائے، عالم اپنا علم ظاہر نہ کرے تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے. اللہ کی لعنت ہے. میں اللہ کی لعنت کو اپنی جان پہ خرید لوں. پھر میرے بھائی دیکھیں جو ان لوگوں نے شیعوں نے جو ایران میں کیا ہے انقلاب اسلامی کے نام سے مظہر شیعہ، دیکھیں ابھی ایران میں جو سرکاری ڈیٹا ہے 80% لوگ نماز نہیں پڑھتے ایران میں. آپ کو پتہ ہے 80% لوگ نماز نہیں پڑھتے. ایران میں 75,000 مسجد ہیں، اس میں سے 25,000 مسجد بند ہے، پورے سال میں بند ہے. 50,000 بقیہ جو مساجد ہیں اس میں نماز فجر نماز ظہر نہیں ہوتی، صرف نماز مغرب ہوتی ہے اور اس میں بہت کم لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایرانی لوگ اب دیکھیں جو انقلاب کی جو نسل تھی، جو شاہ کے زمانے میں پلے بڑے لوگ تھے جنہوں نے خمینی کی باتیں سن کر انہوں نے انقلاب کیا تھا، وہ کتنے مذہبی تھے، کتنے وہ دیندار تھے. اب یہ نسل جو انقلاب کے بعد ان کے پرورش میں پائی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سب دین سے متنفر ہے، ایتھیزم بڑھ رہی ہے ایرانیوں میں. اور جماعت عمریہ ان کی بڑی مقبولیت ہے جماعت عمریہ کے علماء کی، کیونکہ جماعت عمریہ کے علماء جو ہیں ایرانی گورنمنٹ کی وہ کرٹیسائز کرتے ہیں تو ایرانی عوام ان کو جو بھی حکومت کے خلاف ہو ایرانی عوام کی اکثریت اس کی بات کو سنتی اور مانتی ہے. اسی لیے ایران میں جو عمری علماء ہیں ان کی بڑی پاپولرٹی ہے، بہت پاپولرٹی ایرانی عوام میں. یہ بہت بڑا مصیبت ہے ہمارے لیے. جو کٹر قسم کے ناصبی علماء ہیں وہ اسی طریقے سے پاپولرٹی لیتے ہیں ایرانی شیعوں میں کہ وہ ایرانی حکومت کو کرٹیسائز کرتے ہیں. تو عرض یہ ہے. اور پھر ان کے جو دوسرے بدعات ہیں کہ اور تشیع کو انہوں نے جو دجکا لگایا، جو ضرر لگایا ہے، عام شیعہ اس سے غافل. عام شیعہ نہیں جانتے. عام شیعہ تو بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہ بھئی انہوں نے انقلاب کیا، امریکہ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، یہ تو بہت جہاد کیا ان لوگوں نے. تو عرض یہ ہے کہ ان بدعات کے خلاف خاموش رہنا بہت ہی حرام ہے. عزیزو میرے بھائیو، میرے نزدیک یہ بات اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جس طرح معاویہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا دشمن تھا، غدار تھا، اسی طرح شیعہ علماء کی ایک بہت بڑی تعداد ہمارے دور میں وہ معاویہ ہیں، ہمارے دور میں وہ عمرو بن العاص ہیں، ہمارے دور میں وہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح خائن و غدار ہیں. جس طرح عمرو بن العاص تھا، جس طرح ابو بکر تھے حضرت، جس طرح عمر تھے. تو ان سے خاموش رہنا یہ غلط ہے اور اس کا کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے سوائے کہ ہم اس کو پبلکلی بیان کریں. کیونکہ وہ لوگ اپنی بدعات اپنی کفریات کو وہ نہیں چھپاتے. اور وہ جس دن آ جائے نا کہ ولایت فقیہ کو اور انقلاب کو، ان باتوں کو، وحدت وجود کو، تصوف عرفان کو، ان باتوں کو وہ اس سے ہاتھ اٹھائیں تو پھر ہم کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. انہوں نے پورے مذہب شیعہ کو یرغمال بنایا، ایک اور دوسری ڈائریکشن پہ لے کے جا رہے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کا راستہ نہیں ہے. اور دیکھیں بہت سارے لوگ شاید تعجب کریں گے، شاید یہ میری باتیں غلط ہیں. بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ میری باتیں صحیح ہیں. جو لوگ جی میں بھی اس خاموش ہو جاتا ہوں. جو لوگ دیکھیں میری بات اگر غلط ہے، میری باتیں یہ اگر غلط ہے تو ان کے علماء کیوں سامنے نہیں آتے؟ دیکھیں اگر میرے باتیں غلط ہیں، جماعت مخالفین کے علماء آتے ہیں، دلیل لاتے ہیں، رد کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ میری باتیں ان کو پتہ ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جی سر بولیں. سر میری گزارش صرف اتنی ہے کہ جو نیا نیا شیعہ ہوا ہے جی جی اس کو جب ان اختلافات پہلے نہیں تھا پتا، یعنی کوئی بھی شیعہ میں نے بہت سارے آپ کی کلپ دیکھے ہیں جس میں آپ نے وہ کلمہ حق لوگوں کو پڑھایا ہے، اور جب وہ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر ان اختلافات کا پتہ چلے
تو بڑی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ مطلب ہم خود ہی بٹے ہوئے ہیں، تو صحیح کون ہوگا؟ پہلے ہی ہم غلط تھے بالکل تو ابھی بالکل، اب جب بات میں صحیح آیا ہے. ہوں. میں بالکل اس بات کو نہیں چاہتا. دیکھیں میں بہت عرصے تک لوگوں کو شیعہ بنا رہا تھا. یعنی جی جی الجزائر میں نے میری وجہ سے بہت سارے لوگ الجزائر میں، مراکش میں، تونس میں، سعودی عرب میں شیعہ ہو گئے. جی، اور میں ان الحمد باتوں کو للہ نہیں میں بتاتا تو وہ تقلیدی بنتے تھے بیچارے. تو یہ میرا قصور ہے، میں دوبارہ اس کو تکرار نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نا. اگر میں ان کو آدھا راستہ لایا ہوں تو فل راستے پہ لے کے آتا ہوں نا. اور یہ باتیں جو ہیں یہ بہت سخت نہیں ہے کہ تقلید باطل ہے. بھائی آپ 12 اماموں کی بات مانو نا، مفتیوں کے فتوے حجت نہیں ہے. یہ کون سا مشکل ہے؟ بالکل. تو یہ باتیں جو عرض کر رہا ہوں نا میں، جو لوگ شیعہ بنتے ہیں وہ تو انہوں نے اتنی تحقیق کی ہے، سوچا ہے، شیعہ بن گئے. اب اس جی شیعوں کے درمیان سب شیعہ ایک جیسے نہیں ہیں. سب شیعہ ایک جیسے نہیں ہیں. شیعوں میں اختلافات ہیں. ان میں حق کون ہے؟ اللہ نے ان کو عقل دیا، تو عقل کے ذریعے وہ حق بات کو قبول کر سکتے ہیں. اور یہ میری بہت غلطی ہوگی کہ میں لوگوں کو شیعہ تو بنا دوں پھر ان کو میں چھوڑ دوں تاکہ یہ مولوی جو ان کو تقلیدی بنا دیں. ٹھیک ہے نا. یہ بہت بڑی غلطی ہے. میں نے کر لی پہلے. اور ہمارے تقریروں سے، ہمارے مناظروں سے بہت لوگ مراکش، مغرب وغیرہ میں شیعہ بن رہے تھے، تو مراجع جا کے وہاں پہ دفتر کھولتے تھے اپنی. وہ مغرب میں خوش ہوتے ہیں یہاں پہ لوگ شیعہ ہو گئے دفتر کھولتے ہیں. بھائی تو اب وہ یہ بات میں نہیں، اب یہ درست نہیں ہے کہ میں لوگوں کو آگے راستہ لاؤں پھر وہ جو ہے مراجع ان کو لے کے جائیں اپنی لائن پہ لگا دیں. جی سر. جی، بہت شکریہ سر. اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو آپ کو سلامتی دے. اللہ تھینک یو آپ سر. کو تھینک یو جزائے خیر دے. تھینک یو میرے بھائی. اللہ آپ کو سلامتی دے. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا میرے عزیزوں کہ شیعہ مولویوں کو مقابلہ کرائیں ان کا جماعت مخالفین کے علماء سے. جماعت مخالفین کے علماء پھر بھی دفاع کرتے ہیں. شیعہ مولوی بالکل دفاع نہیں کرتے. ان کا کام کیا؟ کلپ بنا دو، جھوٹے 30 سیکنڈ کا کلپ بنا دو، آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری بات کو لے لو، یا بس 10 سیکنڈ کا کلپ، 5 سیکنڈ کا کاٹ کے ایک کلپ بنا دو، 1 منٹ کا کٹنگ کر کے. تو یہ کلپ کہاں سے بنتے ہیں نا؟ یہ کلپ حوزے سے بنتے ہیں. ایسے لعنت ہے حوزے پہ کہ نہیں ہے؟ ایسے حوزے پہ اور یہ میرے حق ہونے کی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے پاس اگر علمی رد ہوتا نا، علمی رد کرتا ہے. 5 سیکنڈ کے مختلف کٹنگ کر کے اس میں سے 1 منٹ کا کلپ بنا دو. یہ ہے کہ نہیں بھائی ان کے باطل ہونے کی دلیل؟ اچھی بات ہے بھائی.